حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائی تھی ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، اور اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی مشورہ شامل تھا۔ اور جب مسجد اقصیٰ فتح ہوئی اس کے بعد دوبارہ پھر مسجد اقصیٰ جو ہے یہ 10ویں 11ویں ہجری میں آ کر عیسائیوں کے قبضہ میں آئی، اور اس وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کوشش اور جہاد سے، جہاد یہ مسلمان کی عزت و شان ہے، تو آپ نے جہاد سے، تلوار سے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ فتح کیا۔ کوئی 8-10 دن لگ گئے تھے پھر اس کی صفائی پر، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جب اس مسجد کی صفائی کروائی تو پھر اس وقت جتنے بھی آپ کے پاس قراء حضرات تھے، علماء تھے، سبھی کو مسجد اقصیٰ کے کسی نہ کسی کونے میں کھڑا کیا، کسی نہ کسی محراب میں کھڑا کیا، کسی نہ کسی مینار پہ کھڑا کیا، اور پھر سب کو ایک ہی وقت میں اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب مسجد اقصیٰ کا کونا کونا اذان کے کلمے سے گونج اٹھا تو اس صدا نے، اس آواز نے پوری دنیا کے کفر کے دلوں کے اندر پھر رعب ڈال دیا، اور پھر جرت نہ ہوئی کہ کوئی مسجد اقصیٰ کے قریب آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک میری امت کی ایک جماعت مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتی ہی رہے گی۔ یہی سبب ٹھہرا کہ پھر اس کے بعد جب امت مسلمہ دوبارہ جو ہے وہ فتنوں سے دوچار ہوئی تو دوبارہ پھر یہودیوں کا قبضہ مسجد اقصیٰ پہ آیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسجد اقصیٰ یہ نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے عزت کی جگہ ہے بلکہ یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ احترام کی جگہ ہے۔ یہود و نصارہ بھی مسجد اقصیٰ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ یہ ان کا بھی قبلہ رہا تو مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ رہا۔ وقت تیزی کے ساتھ بیت گیا، اب جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک بات تو اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، عن قریب کفار تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑے نہیں ہوں گے، تم کثیر تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر کفار ہمارے اوپر حملہ آور کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس لیے وہ حملہ آور ہو جائیں گے کہ اس وقت تمہارے ایمان کمزور ٹھہریں گے، اور اس وقت تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی، اور تم لوگ موت سے دور بھاگو گے اور زندگی کی چاہت کرو گے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھ جاؤ گے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی تو ایمان کمزور پڑ جائے گا، اور جب ایمان کمزور پڑ جائے گا تو سارے کافر اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے۔